نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم وصدقه المولانا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے ماہ رمضان کی تکمیلات سے فارغ ہو کر ماہ شوال میں تشریف فرما ہے. جو ہمارے لیے قرآن کے نازل ہونے کے بعد جو احکامات ہوتے ہیں اب اس آیت سے شروع ہو کہ اللہ نے ہم پہ جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ ہمارے لیے ایک شفاعت اس کی رحمت کا ذریعہ ہے. نازل فرمانے کے بعد اس کی اب احکامات جاری ہو رہے. ساتھ ساتھ اللہ آگاہ فرما رہا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جو اس پر ایمان نہ لائے، جو اس پہ عمل آوری نہ کرے اور جو اس حکم کے مطابق عمل نہ کرے پھر وہ خسارے میں. سبحان اللہ. ماہ رمضان میں قرآن نازل فرما دی، آپ ہم نے تراویح میں مکمل فرما دی. مزید اس کی تلاوتیں اور مزید اس کے تفاسیر اور ساتھ میں احادیث. ہم اب مصاحبہ جو جائزہ لے رہے ہیں، جیسے کہ میں نے فرمایا تھا کہ 29ویں یعنی 29 کے رات میں جو 30ویں شب لگ جاتی ہے، 29ویں شب جو آخری اگرچہ چاند نظر آ گیا تو 29 ہوتے ہیں یا مکمل 30 ہوتے ہیں، اس مرتبہ 29 ہوئے. تو وہ جو رات ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ، جیسے قرآن نازل فرما دی اب اس قرآن کا جائزہ. اب ہم جو جائزہ لے رہے ہیں وہ ماہ رمضان کا کہ ہمارا اختتام کیسے عمل میں آیا. پہلے تو ہم دوران رمضان میں چند ناگوار واقعات پیش آ گئے بغیر کوئی اختلاف کے، بغیر کوئی تھاٹ آف اسکول، یعنی جو جیسے کہ کئی ہمارے اسکول آف تھاٹ سے ہمارے علماء ہیں. ان میں ایک میں کریڈٹ دوں گا عالمی سطح کے عالم تقی عثمانی صاحب کو. لیکن اگرچہ کوئی حق بات بتانا ہو، کیونکہ تقی عثمانی صاحب نے خود اپنے مکتب فکر کے لوگوں سے اختلاف کر لیا ان احادیث کا مطالعہ کر کے، اور وہ احادیث جو امریکہ میں ساری دنیا کے لیے تماشا بنے ہیں. میں وہ ڈسپلین کی مسجد کا واقعہ دہرا رہا ہوں. ICCD جس کے پاس میں ہمارے ہی مصلی کے ولیمے میں گیا، ولیمہ ہو رہا ہے،
شادی ہو رہی ہے مسجد میں، بے شک النکاح والمساجد، نو ڈاؤٹ، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، یہ احادیث ہے کہ نکاح مساجد میں ہونا چاہیے۔ اور جب میں نیچے اترا، میں نے باضابطہ اجازت لے کے اس کی ویڈیو بنائی ہے کہ کھانا بالکل کیٹرنگ سے جمع ہوا ہے، سیلڈ سے شروع ہے، جہاں پہ ابتدا ہوتی ہے سیلڈ کے ساتھ کچی پیاز سے، پھر ایپیٹائزر، دہی کی چٹنی، بریانی، کڑھائی گوشت، بیف کی نہاری، ہمہ قسم کے کھانے، چکن 65۔ تو میں نے کہا کہ میری شرکت ہو گئی، کیونکہ طعام کی اجازت یہاں پہ نہیں دی گئی۔ تو میں اب جو موجودہ صدر ہے اور ایک ڈائریکٹر ہے میرے دوست، میں جو موجودہ صدر ہے عربی ہے اور جو موجودہ ڈائریکٹر ہے وہ بھائی بڑے صغیر سے، نام لینا پسند نہیں فرماؤں گا۔ ویسے یہ گفتگو ہے نصیحہ، یہ گفتگو ہے غیبہ نہیں ہے، یہ گفتگو ہے نصیحہ۔ تو جب میں ان سے ملاقات کی اوپر، تو وہ بھی کھانے جانے کے انتظار میں ہے، مینجمنٹ میں دعوت چل رہی ہے نیچے۔ یہ تو یہ حال ہوتا ہے کہ شادی خانے میں دعوت چل رہی ہے، شادی خانے کے مالکین بھی آگے ہاتھ دھو لیتے ہیں، مینجمنٹ بھی ہاتھ دھو لیتا ہے۔ تو وہاں پہ کھانے کا انتظام ہے، میں نے اوپر آ کر ان کو چند احادیث بتائے، احادیث ایسے بتائے میں نے کہ جیسے کہ میں گزشتہ بھی حدیث بتایا ہوں، صحابی رسول ڈکار مارتے ہیں مسجد نبوی میں۔ ڈکار آپ کو پتا ہے آواز کے ساتھ آتی ہے، اور معدے کے اندر جو غذا ہوتی ہے وہ گیس جتنی اندر بند رہتی ہے، دو طرح سے نکل سکتی ہے گیس، ایک منہ سے ایک پیچھے سے۔ پیچھے سے نکل گئی اس کا تو وضو ہی گیا۔ اب جو منہ سے گیس نکلی ہے اس میں نیچے سے بدبو آتی ہے، اوپر سے کھانے کی خوشبو آتی ہے، میں اسے بدبو نہیں کہوں گا، لیکن دیکھیے چند مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، اس کے لیے یہ بدبو ہے، جس میں جنات ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا پورے لوازمات کا کھانا مسجد میں سجا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو صحابی ڈکار مارے ہیں ان کو البخی چھوڑا۔ البخی آپ کو جانتے ہیں، جو قبرستان ہے، وہاں پہ جو انتقال منتقل ہو چکے وہاں وہ آرام فرما رہے، بولے آپ ان کو چھوڑاؤ۔ تو سیدنا ابوبکر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مدت کے لیے چھوڑاؤ؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے 1 ساعت، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت، کم و بیش عصر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ عصر میں آپ کو وہاں بھیجا گیا تو وہ مغرب تک تھے، تو مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس کا خلاصہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اتنی دیر تک چھوڑنا جب تک کہ ان کی منہ کی بو ان مردوں میں مردہ نہ ہو جائے، یعنی جو غذا کھائے ہیں وہ غذا کی بو ان مردوں میں جب تک مردہ نہ ہو جائے ان کو جنت البقیع میں چھوڑ دو۔ البقیع تو جو ڈسپلین کی جو جھگڑے کی وجوہات ہے
وہ غذا. اب اس کے ڈیٹیل یہ بھی ہے کہ جیسے معصومین کو قتل کیا جا رہا ہے ان کے پروڈکٹ کو نہ خریدا جائے. اللہ جس سے کام لینا ہے وہ لیتا ہے. آپ لوگ بخوبی ریلز اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سے آئرلینڈ میں دکانوں سے سامان کو نکالا جا رہا ہے، یہ کہہ کر یہ ان ظالموں کا پروڈکٹ ہے جو معصومین کی جان لے رہے ہیں. اور ہمارے کاروبار، ہماری افطار پارٹی ہزاروں لوگوں کی بر صغیر میں چل رہی ہے، جن کے دسترخوان، جس کے ٹیبل انہی پروڈکٹ سے لبریز ہے. کتنا افسوس کا مقام ہے. پھر یہی لیڈر نعرے بھی لگاتے ہیں فلسطین کے حق میں، اور یہی لیڈر جبکہ اجماع نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں کسی قسم کی پارٹی نہ دی جائے، کسی قسم کی گیدرنگ نہ کی جائے، کیونکہ ہم ان کا حال دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے صاف پانی یا غذا میسر نہیں ہے، وہ اپنی جان بچانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم انہی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. جو ڈسپلین کی مسجد کے جھگڑوں کے وجوہات ہے وہ غذا کا اندر داخل ہونا شرع ہے. غذا اندر آ گئی، شرع ہے. جیسے کہ میں ان احادیث کے اجماع کو جمع کرنے کی شخصیت کی تائید کر رہا ہوں، وہ تقی عثمانی صاحب ہیں، اور آپ کہتے ہیں عنوان بنا کے کہ میرے اپنے لوگ ہی مجھ سے مخالفت کریں گے اس عنوان کے بعد کہ مساجد میں کھانا نہیں لایا جائے. اور ایک حدیث انہوں نے ایک ایسی ایڈ فرمائی ہے اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ہنڈی پیش ہوتی ہے کچھ پکوان کی. اب جو لوگ کہتے ہیں یہ تو پک گیا نا، کھا سکتے ہیں. اب میں پکی ہوئی ہنڈی پہ پیش کروں. پکی ہوئی ہنڈی مسجد نبوی میں آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تو وہ پہلے اس کی خوشبو سونگتے، سن کر آپ کریت ظاہر کرتے ہیں، فکرہت. ہر جو عمل ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سے گواہی کرواتے، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہو کے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرمائیے اس کی حقیقت کیا ہے، آپ اور آپ کے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خوشبو سونگنے کے بعد، کرائیے ظاہر کرنے کے بعد، پھر کہتے ہیں صحابی جو جھنڈ میں بیٹھے ہیں ان کو بھی بتا لیں. یہ تعلیم ہے. جب صحابی سنتے ہیں تو وہ بھی کرائیت محسوس کرتے، تو وہ ہنڈی وہاں سے چلی جاتی ہے واپس. یعنی مسجد نبوی میں پکی ہوئی غذا بھی آئی نہیں. آج کتنا وقت ہو گیا؟ کم و بیش 1445 سال. آج تک پکی ہوئی ہنڈی اندر نہیں آ سکتی. دسترخوان پہ جو 2 اشیاء کی مذمت کی گئی ہے، وہ 2 اشیاء وہاں پہ آ نہیں سکتی. کون سے 2 اشیاء؟ آنین اینڈ گارلک. اب جیسے کہ بتایا، یا منہ سے گیس چھوڑو یا آپ کے جسم سے گیس چھوڑو. یہ جیسے بدبو گیس جو آپ کی وضو کو خراب کر دیتی ہے، اس منہ کی بو جو غذا کھائے ہیں وہ فرشتوں کے لیے نقصان ہے، ناپسند ہے. ان کے لیے وہ بدبو ہے، ان کے لیے وہ ناپاکیزگی ہے. تو گویا اسی لیے منع فرمایا گیا کہ
کہ وہ فرشتے باہر چلے آئے. عموماً جمعے میں فرشتوں کا آپ نے نظام سنا ہے. ہم جمعے کی نماز کو آتے ہیں, ایک بات کا خیال رکھیں, بیان چل رہا ہے, فرشتے موجود ہیں. خطبہ اولا کے لیے جیسے اذان شروع ہو گئی اور امام تیاری کر لی, خطبہ اولا کے لیے یہاں پہ تیار ہو گئے, اس وقت ان کا رجسٹر کھلو گیا اور وہ مسجد سے باہر چلے گئے. اس حوالے سے ایک بات بتا دوں, آپ جو دوسری تیسری چوتھی نمازیں پڑھ رہے ہو اس کا تو حساب ہی نہیں. پہلی نماز میں بیان ہو گیا, فرشتے باہر. آپ کی جو دوسری نماز ہے یا تیسری نماز ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہی ہے. اللہ اکبر. فرشتے نہیں ہیں, who will record it? کون آپ کی جو ہے درج فرمائیں گے ریکارڈنگ, آپ نے جمعہ ادا فرمائی ہے. تو احکامات کیا ہے؟ اجماع کہ آپ سے بیان چھوٹ گیا, یہ غلط عمل ہے. خطبہ اولا چھوٹ گیا تو گھر پہ ظہر ادا کر دیجیے, اللہ معاف فرمانے والا. مجبوری جو بھی ہے آپ کی, آپ گھر پہ ظہر ادا فرما لیجیے. اچھا, گھر پہ جمعے کے دن شرط ہے یہ بھی, نو جماعت اور ظہر. عموماً ہم اگرچہ سفر میں ہیں یا کئی دعوت میں ہیں, فیملی جمع ہو گئی, وہاں پہ ظہر با جماعت ادا فرما لی, جمعے کے دن جماعت کی بھی اجازت نہیں دی گئی. اس جماعت کی اس لیے نماز کی جمعے کی اہمیت بتائی گئی کہ اس کے عکس برعکس کوئی اور جماعت ہی نہیں ہے. تو گویا دوسرا جمعہ, تیسرا جمعہ, اس کی سب میں بڑی مثال ہم نے دیکھا ہے. زیادہ سے زیادہ تعداد حج عمرے پہ, حج پہ ہم نے دیکھی ہے 5 ملین, 50 لاکھ کی ہم نے تعداد دیکھی ہے, سنی. 4 لاکھ کی بھی سنی دیکھی ہے, 3 لاکھ کی بھی سنی دیکھی ہے. پینڈیمک میں صرف اور صرف امپلائیز پڑے ہیں, یہ بھی دیکھی ہے ہم نے, سنی. لیکن ایک سے دوسری نماز کبھی بھی آپ نے نہیں سنی ہوگی مکے میں. ہمارا تو ایمان ہے, ہم حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں. جو عمل وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا ہے وہی عمل ہمارے درمیان میں ہونا چاہیے. آپ نہیں اٹھ سکتے, آپ کا جاب لیٹ ہے, یہ آپ کی بدبختی ہے, یہ آپ کی کاہلی ہے. اللہ نے نہیں کہا آپ کو رات میں کام کرو, یا کام کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو سنوار رہے ہو, اللہ آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو. اللہ نے جو 5 وقت نماز آپ پہ نافذ فرمائی ہے, اس میں آپ کو سونے جاگنے سے کوئی لینا دینا نہیں. صلاۃ علی الوقت, وقت پہ نماز ادا کرنا ہے. ہارش ویدر جیسے مڈ ویسٹ میں ہم رہتے ہیں, اس میں بھی ہم نماز کو جو ہے ملا نہیں سکتے, کیونکہ ہر چیز کی سہولت ہے. اندر آگے ہیٹ چل رہی ہے, کار میں بیٹھے ہیٹ اسٹارٹ. ایک نماز پڑھنے کے لیے ارلی 90 میں, 80s 90s میں ارلی مسجدیں نہیں ہوتی, جہاں بھی ہے وہاں پہ جانا پڑتا تھا. تو ہم سے یہ پوچھ برحق ہے. اور جیسے آپ جانتے ہیں 1 2 3 جمعے آدمی لیزی ہوتے جاتا ہے. ہاں چلو سہولت ہے, دوسرا پڑھ لو, تیسرا پڑھ لو. آپ کی عبادت اور زمین اور آسمان کے درمیان میں ہی رہ گئی. اسے کوئی فرشتے ریکارڈ ہی نہیں کیے, یہ جا کر بتا ہی نہیں اکاؤنٹ میں آپ کی کہاں پہ ہے آپ کی نماز ہے, آپ کی عبادت ہے. I choose a topic today because we completed Ramadan and Allah subhanahu wa ta'ala sent down the Quran in month of Ramadan. Alhamdulillah, we recited, we listened to the Quran, we recited the Quran, Taraweeh, and during other time in month of Ramadan. Now the orders of the Quran that's coming. So the orders of the Quran is, I choose a topic from Surah Bani Israel, and known as Surah Al-Isra.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. We send down the Quran as a shifa and mercy on mu'mineen, people who already brought iman. Now who's in loss? Right away Allah subhanahu wa ta'ala saying, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And the wrongdoers who did not take this message, they are in loss. Now how we take this, how we implement on our lives. We learned we have very good, very spiritual Ramadan. Now the continuation is the most important one. How we did the cleansing ourselves. The most bad part from the month of Ramadan, now we learning what happens in Ramadan. We listen to the Quran, we did the amal and practically on Quran. What else we made mistake? You know, the last day of the Ramadan, one of the ahadith, Asr or Fajr, I try to remind everybody that the last day of the month of Ramadan is called the night Laylatul Jaizah. The night that all our good deeds will be purified. How we purify? By doing ibadah. The worst part was the bazaar on Diwan. We tried to help the businesses, but the bad elements are always there. Few people innamal khamru, use intoxication, use fireworks, use sounds of the car, showing off the cars by raising their accelerators. What we showing to the dunya? The officer says his research on Google. This not happen anywhere in the world. Why only in Chicago? By going into and standing in those crowds, in those joints, we encouraging the bad elements. What we learn from the month of Ramadan, we destroying that night. Even by standing it, you're giving a support to them to keep doing this. If nobody out there, 12:30, 1 o'clock, when all the crowd is clear, police say, no, too much. You go home now. Then everybody leave. I don't know. It's like that. Fajr, back to normal. Alhamdulillah, was a lot of people in Fajr because we continued the Salatul Eid al-Fitr at 7 a.m. People sit here. People did Askar. People did the Salatul Ishraq. But the most of the people, they sleep because the Salat in Holiday Inn, where the intoxication served, where the khinzir, the pork served. That's what we learned in month of Ramadan. People giving pictures over there, family picture, family gathering. Repeatedly asked not to take your families. It has to be segregation between men and women. Because you don't know some sick people out there within our community. But you're giving a chance by exposing yourself. You're taking everybody. And also the worst incident that I want to come to is the Desplain Masjid. Excuse me. Desplain Masjid had a worse incident. That video went all over the social media. People asking me from different countries, oh, is this America? Is this Desplain Masjid called ICCD?
Fight goes on, beat up one brother so bad. The brother have concern not to bring the foods those who support genocide in Palestine against our brothers and sisters. They beat him so bad. The police came, police case took place. One of the good personality from amongst the Islamic clerics, without having any differences, I want to take his name, who gathered 10 to 11 ahadith. Taqi Usmani from Karachi, very good cleric. And when he gathered the 10 to 11 ahadith against the food in the masjid, he said, my own people will be opposing me. But he said, this is the bitter truth. You cannot bring the food inside in a masjid. How many of us, we ate in masjid? What is served? Eating. Even ulama sitting eating. Taqi Usmani present 10 to 11 ahadith. Only 2 ahadith I want to share a short time. The one is the one of the Sahabi, a burp like Dakar, he burped in Masjid al-Nabawi. Because that smell come out when you burp, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, take him to Al-Baqi. Al-Baqi is the graveyard, the qabristan. And Sahabi asked, for how long? And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, until his smell of the food from his mouth become dead with the dead people. Leave him up there. So 1 sa'at means 1 salat to the other salat. Then he come back. After Asr he was there. Then he come back for Maghrib. Is that much strict? Another hadith, some people say, no, it's cooked. Our ulama of Dastarkhan will find some, tricky ways. Oh, no, this food is cooked, we can eat. So another hadith. A part of a meal was present to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Masjid al-Nabawi, and he smelled it. And he disliked it. Fakrihitum. He always give this same practice to the Sahaba. A group of Sahaba sitting, he said, show them also. So they did the same sunnah of Rasulullah. Some of them, they smell it, they also disliked it. Cooked food. And the food was, ask them to take it back. 1445 years. Until now, there is no cooked food can be served, which contains onion and garlic. Like you pass your gases, your wudu is gone, right? You have to become mutatahir again. The smell of the food that comes out, especially with onion and garlic, the angels don't like it. That's why he says, when you come to Jummah, listen to the bayan. As soon the bayan finish, the angels close the register, entry register. Who came in, who listened to the azan, who did the sunnah, who did the salatul masjid. They close the account, they flee. So imagine where your second Jummah goes, third Jummah goes, no record. Those ibadah will be between skies and earth, because nobody recorded. Only 1 Jummah and 1 khutbah and 1 imamat allowed. There is no second. Biggest example is Makkah and Medina. There was 5 million people, or in pandemic 500 people. It's only 1 Jummah. There is no second Jummah. There is no Saniya Jamaat. There is no next Jamaat of the first Jamaat. The only people who can make regular Salat, not Jummah,
if they travel in a group, if they're doing qasr all together, divided in half, there's a 4 rakat, become 2 rakat. On Jummah, if you're not coming on time, if you don't listen to the at least khutbah ula on khutbah saniya, you rather do the Zohar at home. The importance of Jummah with the Jamaat is so important that you're not allowed to do Zohar at home with the Jamaat on Jummah. Your individual Salat, Allah will forgive you if you have someone, work related, health related, anything, family related. You do it at home. But on Jummah, you cannot do Jamaat at home either. That's the importance of Jummah Salat. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the hidayah to follow this beautiful Quran and Sunnah. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.